ویلکم بیک ناظرین کرام، آپ ہمارے ساتھ ہیں اس سحر ٹرانسمیشن میں جس کا نام ہے نعت کا سلطان۔ ناظرین کرام، ہم نے حاضری سنی محمد سہیل مظہر صاحب کی۔ ہمارے ساتھ فیصل آباد سے تشریف لائے ہیں عبدالرحمان جامی۔ آئیے سنتے ہیں نذرانہ عقیدت۔ سبحان اللہ۔ میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، سبحان اللہ۔ میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے، نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ، نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ، تمہارا میں نہیں بہتر ہے ایسے جینے سے، تمہارا میں نہیں بہتر ہے ایسے جینے سے۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ، ماشاء سبحان اللہ۔ اللہ۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ چلتے ہیں ججز کی جانب۔ جی مروب حمدانی صاحب، آپ سے ہی شروع کریں گے۔ ماشاءاللہ کلام بھی اچھا تھا، آواز بھی اچھی، تھوڑا سا لفظ چھوڑ رہا تھا آپس میں۔ میرے خیال کو نسبت ہے ہوئی مدینے سے الگ اور سے الگ کر رہا تھا، ٹھیک، یہ مدینے سے ملا کے چھوڑنا چاہیے شعر کو۔ صحیح، اس کو مکمل کریں بجائے سے کہ مکمل، ہاں توڑ دیں۔ بالکل صحیح۔ جی باقر زادی صاحب۔ عبدالرحمان جامی، اور اچھا پڑھا، تلفظ اور انتخاب کلام جو ہے وہ اچھا۔ جو مجھے یہاں پر یہ دیا گیا ہے، یہ اس میں جو شاعر کا نام ہے وہ سید اقتدار شہنشاہ لکھا ہوا ہے، اور بیٹا یہ کلام سید محسن نقوی کا ہے۔ ایک تو نبی یہ کے ریکارڈ جو ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے اس پہ، صحیح، ٹھیک ہے۔ بہرحال اس پہ کوئی آپ کے اس پر فرق نہیں پڑتا۔ اسی طریقے سے کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جو کثرت استعمال سے وہ اگر وہ غلط بھی ہیں تو وہ غلط العام ہو کر مستعمل ہو چکے ہیں۔ صحیح، انہی میں ہی ایک لفظ جو ہے نا وہ محک ہے، اصل جو لفظ ہے یہ مہک، یہ لوگ اصل لفظ مہک ہے اور اس کو لوگ مہک سبھی پڑھ رہے ہیں، اس کو مہک ہندی کا لفظ ہے یہ، لیکن اس پہ جو میم کے اوپر جو ہے نا وہ زبر ہے، لیکن چونکہ یہ اب ایک مستعمل ہو چکا ہے تو اس لیے میں آپ کے نمبر تو نہیں کاٹ رہا،
لیکن جو ہے نا اس کا جو اصل تلفظ ہے وہ مہک ہے. باقی بچے نے بہت اچھا پڑھا اور انرجی کے ساتھ پڑھا, اور بالکل صحیح. میرے پیرامیٹرز میں تو کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے کہ جہاں پر میں کوئی کسی پرٹیکولرلی کسی چیز کو جی مینشن کروں. بہت خوب. چلتے ہیں حسنین مظہری صاحب کی طرف. جی سر. آپ ثانی مصرع پھر پڑھیں, ثانی سے شروع کریں. اب مہک سے پڑھ دو. میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے, مہک مہک گلاب کی. آپ نے گلاب پڑھا ہے, گلاب, مہک, گلاب. مہک اور مہک پہ بات نہیں ہو رہی, گلاب پہ ہو رہی ہے. گلاب اور گلاب پہ ہو رہی ہے. آپ نے اولن بھی گلاب پڑھا, اب بھی گلاب پڑھا. یہ گلاب لفظ ہے. گلاب. ہاں, مہک مہک سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, صحیح مسئلہ نہیں ہے. اور اس پر مزید یہ کہ آپ کی آواز ہے ہی, انداز ایسا ہے آخر میں یہ کرنا, مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے. یہ انداز ہے آپ کا, یا ویسے ہی آپ اس کو مضبوطی سے نہیں چھوڑ رہے؟ انداز ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے, یعنی آپ ہر نعت کے آخر میں یوں ہی اختتام کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ, آپ نے جب دوسری مرتبہ کہا تھوڑا کمزور کہا, لیکن اس کو اس سے مزید بہتر کہا جا سکتا تھا. باقی آپ نے بہت ہی خوبصورت پڑھا, ماشاء اللہ. اللہ مزید فضید, ماشاء اللہ. جی ماشاء اللہ. اور اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. جو شعر بھی انہوں نے پڑھا آل کی نسبت, ظاہراً تشہد میں بھی جب ہم درود پڑھتے ہیں, درود ابراہیمی, تو آل بھی شریک محسن بھی اس کا جو مقطع ہے جی جی وہ سنیے اور دیکھیے. صحیح, اگر آپ ہی پڑھ دیجئے پھر. جی میں چلے ترنم میں سنا دیتا ہوں. نبی کے در کے گدا تو رئیس ہے محسن, سوال ہی نہیں کرتے کسی کمینے سے. سب کا کلام. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرا خیال ہے کل یا پرسوں ایک دن ہمارے پاس شعر آیا تھا جس میں جو غیروں کی ٹھوکر پہ نہ ڈال ہمیں, اور واقعاً یہ ایک درس ہے اسلام میں کہ خداوند متعال میں آزاد اور خودداری کے ساتھ خلق کیا ہے, اور جب ہمیں یہ قوت طاقت دی ہے تو دوسروں کی ٹکڑوں پہ نہیں پلے تو زیادہ بہتر ہے اس خودداری کو رکھیں. مظہری صاحب, ظاہر ہے اب آپ جس طرح سے پڑھ رہے تھے تو ہم چاہیں گے کہ ایک نعتیہ کلام آپ بھی ہمیں سنائیے. جی بسم اللہ. میں چند اشعار اپنی ہی کئی ایک نعت کی چند اشعار بسم اللہ. جی جی. یہ شہر کی محبت کا سے لگتا ہے, یہ شہر کی محبت کا سے لگتا میرا ہر عیب جو دنیا کو ہنر لگ
لگتا ہے سبحان اللہ میرا ہر عیب جو دنیا کو ہنر لگتا ہے ان کے نالین کو جس دن سے کیا ہے دستار ان کے نالین کو جس دن سے کیا ہے دستار سر اٹھاتا ہوں تو افلاک سے سر لگتا ہے ان کے نالین کو جس دل سے کیا ہے دستار سر اٹھاتا ہوں تو افلاک سے سر لگتا ہے صرف الفاظ خیالات پہ موقوف نہیں کیا اچھا ہے سبحان اللہ صرف الفاظ خیالات پہ موقوف نہیں نعت کہنے کے لیے خون جگر لگتا ہے نعت کہنے کے لیے خون جگر لگتا ہے نعت کہنے کے لیے خون جگر لگتا ہے رات بھر جاگ کے دیتا ہوں میں اشکوں سے نمو سبحان اللہ رات بھر جاگ کے دیتا ہوں میں اشکوں سے نمو پھر کہیں شاخ تمنا پہ سمر لگتا ہے پھر کہیں شاخ تمنا پہ سمر لگتا ہے اور میرا ورد کیا ہے نعت پڑھ کے میں گزر جاتا ہوں اس راستے سے نعت پڑھ کر میں گزر جاتا ہوں اس راستے سے مجھ کو جو راستہ پر خوف و خطر لگتا ہے مجھ کو جو راستہ پر خوف و خطر لگتا ہے در حقیقت ہے وہ ایک پیکر انوار الہ در حقیقت ہے وہ ایک پیکر انوار الہ دیکھنے میں جو زمانے کو بشر لگتا ہے دیکھنے میں زمانے کو بشر لگتا ہے مظہری مجھ کو نکیرین نے دیکھا
واہ واہ واہ. مظہری مجھ کو نقیدین نے دیکھا تو کہا شاہ کونین کا منظور نظر لگتا ہے. واہ واہ واہ. لگتا ہے شاہ کونین کا منظور نظر لگتا ہے یہ شہ دین کی محبت کا اثر لگتا ہے میرا عیب جو دنیا کو ہنر لگتا ماشاءاللہ جزاک اللہ. بہت خوبصورت انداز. اچھا مظہری صاحب میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ماشاءاللہ نعت گو شاعر ہیں اور جس طرح سے آپ کی ادائیگی اور جو آپ نے محنت کی ہے اس میں کیا پیغام ہے بچوں کے لیے؟ کیونکہ ظاہر ہے ہم روزانہ کے حساب سے بچے آ رہے ہیں یہاں پہ پڑھ رہے ہیں اور ان کو نکات بتا رہے ہیں. کون سی ایسی بنیادی چیزیں جن کو شروع میں دیکھنا چاہیے؟ وہ اسلوب وہ اصول کیا ہیں جن کی پیروی کرتے ہوئے پھر آگے بڑھیں؟ میں نے ہمیشہ جو ملحوظ خاطر چیز رکھی ہے از خود وہ یہ کہ شعر میں اگر جب نعت گوئی میں کہتا ہوں تو جن کے لیے کہا ہے انہیں کیسا لگے گا. واہ واہ بہت خوب. سبحان اللہ. رسول کریم علیہ السلام کو کیسا لگے گا وہ شعر. اور میری یہ تربیت میں شامل ہے اور میری یہ روش ہے عادت ہے کہ میں جس نماز سے پہلے نعت مکمل کر لوں اسی نماز کے بعد اولاً جن کے لیے نعت لکھی انہیں سنا دیتا ہوں. سبحان اللہ. چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی تقریب میں محفل میں سرمنی میں پڑھنے کے دوران دھیان اس طرف نہیں رہتا ہے. صحیح. تو یہ جو قرض ہے مجھ پہ حضوری کا یعنی جو میں تصور کر کے جن کے لیے نعت کہی ہے ان کو سنانی ہے تو اولاً میں نماز کے فوراً بعد انہی کو نعت سنا دیتا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ ہی کے لیے یہ میں نے عرضیاں پیش کی ہیں. سبحان اللہ. تو اولاً میں نے آپ ہی کی بارگاہ میں یا رسول اللہ اگر محفل میں کہیں پڑھتے دوران میرا دھیان میرا خیال کہیں ادھر ادھر ہو جائے کسی خارجی معاملات کی طرف تو مجھے معافی عطا فرما دیجیے گا. اور نعت خوانی کرتے وقت میں ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھتا ہوں کہ یہ طرز شایان کلام صاحب نعت ہے کہ نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی وہ پھر میں وہی عرض کروں گا کہ المیہ شاعری ہے اس پہ تربیہ طرز نہیں. صحیح. تربیہ شاعری ہے اس پہ المیہ طرز نہیں. یعنی ظاہری بات ہے کہ جتنا جسم ہے لباس بھی تو اس کے مطابق ہونا. صحیح. کہ لفظ کی گرینجرٹی جو ہے اس کے لفظوں کے پس منظر میں جو معنی ہے طرز اس کو واضح کر رہی ہو. صحیح. ایسی طرز ہو اور نعت کا انداز ایسا ہو کہ میری باڈی لینگویج سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی رنج نہ پہنچے کہ میں اپنی مگن میں کبھی کیسے گھوم رہا ہوں کبھی کیسے گھوم رہا ہوں کہ وہاں جوش نہیں چاہیے ہوش چاہیے ہے. واہ 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 واہ. اس بارگاہ میں جوش نہیں چاہیے ہوش. وہاں تو روح الامی بھی دم بخود ہو جائیں تو ہماری تو اوقات و بیسات و حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. صحیح. تو ہمیشہ میرے سامنے یہ رہا کہ میں نے اساتذہ کا ہمیشہ ادب کیا. جی جی جی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب اساتذہ جوانی میں ہوتے ہیں بہت خوبصورت پڑھتے ہیں بہت لیکن جیسے ہی ضعیف ہونا شروع ہوتے ہیں تو ان کی آواز جو ہے تھوڑی تھوڑی تو پھر نوجوان ثنا خان جو ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات میں نے یہ سننے میں آیا کہ یہ کیا ججمنٹ کریں گے. صحیح. ان کو تو خود نہیں اب لیکن آیا کہ ان کا پہلے کام تو دیکھا جائے کہ وہ کیا میدان سر کر آئے ہیں. صحیح. ابھی تک ہم وہاں پہنچے ہی نہیں ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ نعت کو پڑھا نہ جائے نعت کو پیش کرنے کی غرض سے آیا جائے اسٹیج پر کہ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہے. جس طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ بندہ کہتا ہے کہ نعت میں بہت فنکاری ہو میں سمجھتا ہوں جیسے تلاوت جو اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں قرآن ان کو مضاعف ثواب ہے. تو
تو جو نعت مکمل دل سے پڑھتا ہے، کوئی فنکاری نہیں دکھاتا، وہ اپنی ہی لاؤ میں پڑھتا ہے اور یہ نہیں دیکھتا کہ میں دوسرے پر حصار قائم کر دوں. صرف یہ اس کے پس منظر میں ملحوظ خاطر یہ ہوتا ہے کہ صاحب نعت راضی ہو جائے تو اس کو مضاعف ثواب ہے، وہ چاہے کیسی ہی پڑھے نعت. یہ طرز و آہنگ ثانوی حیثیت رکھتے ہیں. بالکل صحیح. پہلے آپ کے رجوع ہونا چاہیے صاحب نعت کی بارگاہ میں. بس یہی حسین. بہت خوب، بہت خوب، اور مختصر مگر جامع نکات آپ نے بیان کیے، اور آپ کے بولنے کا انداز بھی جس طرح آپ نعت پڑھتے ہیں ماشاءاللہ میٹھا ہے، اور یقیناً یہ نکات ہمارے ان بچوں کے لیے بہت ضروری ہیں جو اس میدان میں آگے آ رہے ہیں انشاءاللہ. ناظرین کرام، ابھی وقت ہوتا ہے ایک شارٹ بریک کا. انشاءاللہ ریزلٹس کی اناؤنسمنٹ ہم بریک کے بعد کرتے ہیں. ملتے ہیں آپ کو ایک بریک کے بعد.